الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے اور آپ سب کے لیے سعادت کی بات ہے، ایک دینی درسگاہ کا سالانہ پروگرام ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے عزیز طلباء آج اپنا درس نظامی کا نصاب مکمل کر کے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھ کے علماء کی فہرست میں شامل ہو رہے ہیں۔ بخاری شریف کا آخری سبق ہے، یہ ان کی تکمیل بخاری شریف کی بھی ہے، دورہ تفسیر کی بھی ہے، دورہ حدیث کی بھی ہے، اور درس نظامی کی بھی ہے۔ تیری تکمیل آج یہ علماء کرام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ علماء کی باضابطہ فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ مجھے بخاری شریف کا آخری سبق سننے کے لیے کہا گیا ہے، انشاءاللہ سنتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کچھ باتیں، اصل تو دعا ہے، ہمارے اکابر تو دعا کے لیے بخاری شریف کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور بخاری شریف پڑھ کر دعا، قرآن پاک کی تکمیل بھی دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے، اور بخاری شریف کی تکمیل بھی دعا کے خاص اوقات میں سے ہے۔ تو عزیز طلباء، ان کے نمائندے طالب علم روایت پڑھیں گے، اس کے بعد کچھ باتیں تمہیداً عرض کروں گا، اس کے بعد بزرگ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه على آله وأصحابه على آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا الشيخ المفتي نذير الرحمن قال حدثنا شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني بسنده المتصل إلى الشيخ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى عليه. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بخاری شریف کی آخری روایت پڑھی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ کی بخاری شریف کا نصاب بھی مکمل ہوا ہے، دورہ حدیث کا نصاب بھی مکمل ہوا ہے، اور درس نظامی کا نصاب بھی مکمل ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مبارک کرے۔ میں تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ بخاری شریف کی آخری حدیث آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ مجمع مخلوط ہے، علماء بھی ہیں اور دوسرے دوست بھی ہیں۔ ایک بات حدیث کے بارے میں کہ حدیث کیا ہے، دوسری بخاری شریف کے بارے میں بخاری شریف کیا ہے،
اسی آخری حدیث کے بارے میں کہ یہ کیا ہے۔ حدیث کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے۔ محدثین حدیث کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ و تقریرہ، یا او فعلہ او تقریرہ، یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ حضور کا قول، فعل اور حضور کی تائید، تقریر، یہ تو تعریف ہے حدیث کی۔ تمام محدثین یہی تعریف کرتے ہیں، لیکن حدیث کا ایک تعارف بھی ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کرایا ہے۔ تعریف اپنے مقام پر، تعارف اپنے مقام پر۔ حدیث کا مقام کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ حضرت شاہ صاحب کی جملہ تو یہ ہے، ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم الحدیث النبوی الشریف۔ لیکن اس کی اصطلاحی ترجمہ اور تشریح کرنے کے بغیر سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ دین کی کسی بھی بات تک پہنچنے کے واحد سورس حدیث۔ آپ کے لیے عبارت دہرا دیتا ہوں، ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم الحدیث النبوی الشریف۔ دین کی کسی بھی بات تک پہنچنے کا واحد ذریعہ حدیث ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک تک رسائی کا ذریعہ بھی حدیث ہے۔ قرآن پاک تک رسائی بھی ہماری کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی پہلی پانچ آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی 5 آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ یہ 5 آیتیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ نے واقعہ بیان کیا، صحابہ نے روایت کر دیا۔ رسول اللہ نے واقعہ بیان کیا، صحابہ نے روایت کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ واقعہ اگر ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں، اور روایت ہے تو واقعہ بھی ہے۔ حدیث ہے تو واقعہ ہے، حدیث نہیں ہے تو واقعہ۔ تو قرآن پاک ہمیں کس کے ذریعے ملا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہے؟ یہ میں نے مثال دی ہے، ورنہ قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر قرآن پاک میں درج ہو گیا۔ ہر لفظ کے پیچھے رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے ہر لفظ کی سند کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ کوئی ایک لفظ بھی ہے قرآن پاک میں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر قرآن پاک میں درج ہو گیا؟ اور اگر کسی نے کوئی ایک لفظ لکھ لیا ہے تو وہ قرآن کا لفظ ہے؟ تو قرآن پاک تک رسائی کا ذریعہ نہیں، واحد ذریعہ حدیث ہے۔ بعض نوجوان پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پر سب قرآن پاک پر ایمان ہے ہمارا، قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے کل۔ قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک کے بعد حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں، بیٹا بعد میں نہیں، پہلے۔ قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پہ ایمان ہوگا، حدیث پہ ایمان نہیں ہوگا تو قرآن پاک کے ایک لفظ پہ ایمان ممکن نہیں ہے۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، یہ بات طلباء کے لیے اصل لگا ہو، اگر ہضم ہو جائے تو۔ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد۔ حدیث قرآن پاک تک، سنت تک، ہر قرآن پاک کے شان نزول تک، صحابہ کے واقعات تک
بڑی تفصیل ہے اس کی، میں اس کو نہیں چھیڑتا. لیکن دین کی کوئی بات وہ قرآن کی صورت میں ہو، وہ سنت کی صورت میں ہو، وہ حضور کے ارشادات کی صورت میں ہو، وہ صحابہ کے تعامل کی صورت میں ہو، وہاں تک رسائی کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف حدیث کا یہ تعارف حضرت شاہ صاحب نے کرایا، اور یہی تعارف ذہن میں ہوگا تو اس حدیث کا صحیح مقام ذہن میں ہوگا. دوسری بات، یہ بخاری شریف کیا ہے؟ ہم اس کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن یہاں بھی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف بات کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے، صرف حدیث کی نہیں ہے، یہ 5 علوم کا پیکج ہے. یہ 5 علوم کا پیکج ہے. اسی بخاری شریف کے آغاز میں شاہ صاحب کا مقدمہ دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ نے اب تک جو پڑھا ہے 5 علوم پڑھے ہیں آپ نے. پہلی بات، بخاری شریف کا کوئی صفحہ آپ کو ایسا مل جائے گا جس میں ترجمۃ الباب میں یا حدیث میں کوئی نہ کوئی قرآن پاک کا جملہ نہ ہو. کوئی ایک صفحہ بھی آپ تلاش کر لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی صفحہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں قرآن پاک کا کوئی جملہ نہ ہو، کوئی لفظ نہ ہو، کوئی تشریح نہ ہو. شاہ صاحب فرماتے ہیں اصلاً یہ تفسیر کی کتاب ہے. اصلاً یہ کتاب کس کی ہے؟ تفسیر. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف حدیث بیان کرتے ہیں یا مسئلہ بھی نکالتے ہیں اس میں سے؟ صرف حدیث بیان کر کے آگے چلے. امام مسلم خالص محدث ہے، حدیث بیان کرتے ہوئے کچھ نہیں کرتا، بات پہ قائم نہیں کر سکتے. لیکن امام بخاری کیا کرتا ہے؟ حدیث بیان کرتا ہے، اس میں سے مسئلہ نکالتا ہے. مسئلہ نکالتے ہیں یا مسئلے نکالتے ہیں؟ ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے. ایک روایت ہے بخاری کی حدیث بریرہ، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں حدیث ایک ہے، مسائل 100 سے زیادہ مستنبط ہیں. 10-11 تو بخاری نے مستنبط کیے. روایت بیان کرنا حدیث ہے، اس میں سے مسئلہ نکالنا یہ کیا ہے؟ فقہ. قرآن پاک کی آیت پڑھنا قرات ہے، اس میں سے مسئلہ مستنبط کرنا یہ کیا ہے؟ فقہ. حدیث پڑھ کے سنانا یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، روایت ہے، اس میں سے مسئلہ مستنبط کرنا کیا ہے؟ فقہ. فقہ اور حدیث کا تعلق کیا؟ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے. فقہ اور حدیث کا تعلق کیا ہے؟ جو دودھ اور مکھن کا. دودھ اور مکھن الگ الگ بھی ہے لیکن الگ الگ ہے. حدیث روایت بیان کی، اس میں سے 3-4 مسئلے نکالے، یہ استنباط ہے. یہ کیا نکالا ہے؟ فقہ. اچھا اگلی بات، میں صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں. بخاری میں روایات تکرار کے بغیر کتنی ہیں؟ تقریباً 4,500. اور تکرار کے ساتھ کتنی ہیں؟ 6,500 کے لگ بھگ. تکرار حدیثوں کا ہے یا مسئلوں کا ہے؟ ایک حدیث 7 مسئلوں کے لیے بیان کی ہے، حدیث تو وہی ہے، مسئلے 7 ہیں. تو دوسرے لفظوں میں امام بخاری نے حدیثیں 4,500 بیان کی ہیں، مسئلے 6,500 نکالے ہیں. اور پھر ایک بات، امام بخاری ایک ہے اسلوب محدثین کا، حدیث بیان کی ہے اس میں سے مسئلہ یہ نکلتا ہے، یہ محدثین کا اسلوب ہے. یہ مسئلہ ہے اور یہ حدیث اس کی دلیل ہے. یہ اسلوب کس کا ہے؟ فقہا کا. امام بخاری حدیث بیان کر کے مسئلہ نکالتے ہیں یا مسئلہ بیان کر کے حدیث بیان کرتے ہیں؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. ترجمۃ الباب کیا ہے؟ فقہ البخاری فی تراجم ہے. امام بخاری مسئلہ کوئی یہ مسئلہ کسی نے بیان نہیں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے یا مسئلہ کھڑا کرنا ہے؟ امام بخاری ایک موقف قائم کرتے ہیں. میں موقف قائم کرنے ہے کا ترجمہ کر رہا ہوں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں. قائم کا معنی کیا ہے؟ ایک موقف قائم کرتے ہیں، مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے حق میں پھر دلیل لاتے ہیں، حدیث لاتے ہیں.
یہ اسلوب کس کا؟ فقہا کا۔ حدیث بیان کر کے مسئلہ نکالنا محدثین کا اسلوب ہے، اور مسئلہ موقف قائم کر کے دلیل میں حدیث ڈالا یہ کس کا کام ہے؟ فقہا کا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ فقہ کی کتاب ہے، تفسیر کی کتاب ہے، اور کس کی کتاب ہے؟ فقہ کی کتاب۔ تیسرے نمبر پر حدیث کی تو ہے ہی، حدیث کی تو ہے ہی۔ چوتھے نمبر پر یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا، نہیں تو دوبارہ چیک کر لیں، امام بخاری محدث بھی درجہ اول کے ہیں، فقیہ بھی درجہ اول کے ہیں، مفسر بھی درجہ اول کے ہیں، اور مؤرخ بھی درجہ اول کے، A1 کلاس۔ ہماری ملی تاریخ کی جتنی اہم روایات ہیں، غار حرا سے لے کر خلفائے راشدین کی بیعتوں تک، آپ چیک کریں، ہماری ملی تاریخ کی جتنی روایات، تاریخ جس سے ہماری تاریخ متعلق ہے، جس ذوق کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ امام بخاری بیان کرتا ہے، کوئی نہیں۔ یہ تاریخ کی کتاب کی ہے۔ کتنے علوم ہو گئے؟ 4، تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ۔ ایک اور بھی بیان فرماتے ہیں شاہ صاحب، زہد و رقائق۔ زہد آج کل اصطلاح ہے سلوک و احسان، اس دور میں اصطلاح تھی زہد و رقائق، دنیا سے بے رغبتی، دل کو نرم کرنے والی باتیں۔ اس زمانے میں کیا کہلاتی تھی؟ زہد و رقائق۔ امام بخاری کے استاد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اگر امیر المومنین فی الحدیث علی الاطلاق کہا جائے تو اس سے عبداللہ بن مبارک مراد ہوتا ہے۔ محدثین کے ہاں امیر المومنین فی الحدیث اگر علی الاطلاق کہا جائے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی ایک مستقل کتاب ہے، کتاب الزہد والرقائق، تصوف و سلوک۔ اس کا اکثر حصہ شاہ صاحب فرماتے ہیں امام بخاری نے اس میں سمیٹ لیا۔ یہ تصوف کی کتاب بھی ہے، یہ تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب ہے، اور تصوف کی کتاب ہے۔ 5 علوم کا پیکج ہے بخاری۔ اللہ رب العزت نے امام بخاری کو سے کام بھی بہت لیا ہے، عظمت بھی بڑی دی ہے، بہت، اللہ پاک نے بہت عظمت دی ہے، امتحانات بھی ان کے بہت ہوئے، اور عظمت بھی بہت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات، یہ حدیث کیا ہے؟ آخری حدیث پہ کچھ بات کروں گا۔ آپ نے دیکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں پہلی کتاب کیا تھی ان کی؟ کتاب الایمان۔ آخری کتاب کیا ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ۔ پہلی کتاب کا ٹائم باب کہہ لیا۔ پہلا باب کیا تھا؟ کتاب الایمان۔ آخری باب کیا ہے؟ کتاب التوحید والرد علی الجہمیۃ وغیرہ، اس کی روایت ہے۔ فرق کیا دونوں میں؟ کتاب الایمان میں ایمانیات بیان ہوئی ہیں، یہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ بھی ہے ضروری ہے، اور آخری باب میں امام بخاری نے رد کیا ہے غلط عقائد کا، عقائد کی غلط تعبیرات کا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ پہلی کتاب الایمان مثبت ایمانیات پر ہے، اور یہ غلط عقائد کی نفی پر ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس پہ علماء کرام توجہ فرمائیں۔ آج دنیا سے ہمارا جھگڑا یہی ہے۔ آج کا عالمی فلسفہ ہم پہ یہی اعتراض کرتا ہے کہ تم یار نگیٹو باتیں بہت کرتے ہو، لڑائیاں بہت کرتے ہو، پازیٹیو بات کیا کرو، نگیٹو نہ کیا کرو۔ یہ بات میں کسی اخبار کا حوالہ نہیں دے رہا، امریکہ کے صدر کلنٹن صاحب نے جدہ میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے فورم سے خطاب کرتے ہوئے فرمائی تھی، ہمارا آپ کا ایک ہی جھگڑا ہے، آپ دوسروں کی نفی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو صحیح کہو، ٹھیک ہے، دوسروں کی نفی کیوں کرتے ہو؟
پازیٹیو بات کرو، نیگیٹو نہیں کرو۔ آج کا عالمی فلسفے کے ساتھ ہمارا بنیادی جھگڑا کیا ہے؟ کہتے ہیں نیگیٹو بات نہیں کرو بھائی، کسی کو غلط مت کہو۔ ان سے میں عرض کیا کرتا ہوں یار ہمارا تو کام لا سے شروع ہوتا ہے، ہم پہلے لا کہتے ہیں کہ پھر اللہ کہتے ہیں، لا کہتے ہیں پھر اللہ کہتے ہیں، ہمارا تو کام ہی لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، اور لا بھی نفی جنس کا ہے، کوئی شے پیچھے چھوڑتا ہے؟ کہ میں آج کے عالمی جھگڑے، ہمارا آج کی دنیا کا سب سے بڑا جھگڑا ہمارا یہی ہے کہ تم نیگیٹو باتیں، لڑائی کی باتیں کرتے ہو، اس کو بھی باطل ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی یہ ہے، یہ ہے، میں کیا کروں؟ حضرت مولانا قاضی احسان احمد شیخ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا جملہ یاد آیا مجھے کہ ہم پر الزام ہے کہ تم کافر بناتے ہو۔ میں نہیں بناتے، نہیں بتاتے ہیں، ہم کافر بناتے نہیں، کافر بتاتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان اور کتاب التوحید، وہ مثبت ایمانیات پر ہے، یہ منفی ایمانیات، یعنی ایمان میں کون کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سا عقیدہ غلط ہے، کون سی تعبیر غلط ہے، اس میں ہی آخری روایت جو ہے یہ بھی ایک غلط عقیدے کے رد میں ہے۔ آخری روایت بھی کس پر ہے؟ ایک غلط عقیدے کے رد میں ہے، ایک عقیدے کی غلط تعبیر کے رد میں ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا سب کا ایمان ہے قیامت ہوگی، حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب میں اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، باتیں بھی تلیں گی اور عمل بھی تلیں گے۔ یہ باتوں کا تلنا اور عمل کا تلنا، کچھ عرصہ پہلے تک بات سمجھ میں نہیں آتی، بات کیسے تلے گی؟ ایک محاورہ ہمارے ہاں ہزاروں سال سے چل رہا تھا، اذا تلفظ فتلاشى، جب بات منہ سے نکلتی ہے تو گم ہو جاتی ہے۔ تولیں گے کیا؟ آراز میں سے ہے، ظواہر میں سے نہیں ہے، منہ سے گئی، اب کیا تولیں گے آپ؟ ہاتھ ہلایا ہے، ختم ہوئی بات، اب کیا تولیں گے؟ ایک عرصہ پہلے تک نہ بات کا تولا جانا سمجھ میں آتا تھا، نہ ایکشن کا تولا سمجھ میں آتا تھا، اور جو لوگ اپنی سمجھ کو ہی اتھارٹی سمجھتے ہیں انہوں نے انکار کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا جی، بات کیسے تلتی ہے، عمل کیسے تلتا ہے؟ یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، آج تو بہت زیادہ ہیں۔ سمجھ میں آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ اپنی سمجھ کو اتھارٹی قرار، یہ اپنی سمجھ کو اتھارٹی قرار دے دینا ایک لمبی بات ہے، لیکن میں یہ کروں گا بھائی ہماری سمجھ آخری چیز ہے، ضروری ہے کہ جو بات کل سمجھ نہیں آئی تھی آج بھی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ یہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی آپ کو بھی نہیں آ رہی، اس کے دائرے بھی مختلف ہیں، لیول بھی مختلف ہے، زمانہ بھی مختلف ہے۔ یہی بات لے لیجئے کہ بات کا تلنا سمجھ میں نہیں آتا تھا، اذا تلفظ فتلاشى، بات منہ سے نکلی گئی، اب یہ محاورہ خود فتلاشا ہو گیا ہے۔ بات منہ سے، میں باتیں کر رہا ہوں، ہوا میں غائب ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یہ تھا، اور ریکارڈ ہو رہی ہے کہ وزن بھی ہوگا کتنے جے بی ہے، قابو بھی آ رہی ہے، وزن بھی ہو رہا ہے۔ میں نے ہاتھ ہلایا ہے، یہ ہوا میں غائب ہو گیا یہ ریکارڈ ہو گیا ہے، اور 10-20 دفعہ ہلاؤں گا تو وزن بھی بنے گا ہی نہیں بنے گا۔ ایک بات اور، بات کی میں نے ایک دفعہ ہے، سننے میں کوئی پابندی ہے کہ 10 دفعہ سے زیادہ نہیں سن سکتا؟ نہیں سمجھ میں آتی تھی، نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ ابھی سمجھ کیا معیار ہے؟ سمجھ تو محدود چیز ہے، عارضی چیز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو رد کیا کہ چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے نہیں ہوگا۔ ایک بات 100 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آتی ہے۔ میں نوجوانوں سے عرض کیا کرتا ہوں یار اپنی سمجھ پہ تم پارٹی نہ بناؤ،
بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، آج سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، کل آ جائیں گی۔ ایک لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں، خود میرا اپنا واقعہ ہے۔ میں نے بخاری شریف پڑھی تھی، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سر العزیز سے سن 69 میں۔ آپ کہاں تھے؟ پوری بخاری میں نے ان سے پڑھی ہے۔ بخاری میں ایک روایت آ گئی، اب سوال کرنا تو میرا، میں بھی کرتا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کرتے رہتے ہیں لوگ طلبا۔ وہ معراج شریف کا مہینہ ہے۔ معراج کے سفر کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مجرموں کو سزا ملتے دکھایا گیا ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے، کچھ مجرموں کو سزا مل رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے۔ ایک مجرم کو سزا مل رہی ہے، باتیں چیری جا رہی ہیں، ناک چیرا جا رہا ہے، آنکھیں چیری جا رہی ہیں، چیرتے ہیں فرشتے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کون ہے جس کی باتیں ناک کا سوراخ، آنکھیں چیری جا رہی ہیں، پھاڑی ہے، کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو ایک بات گھڑتا تھا، کوئی بات بناتا تھا، یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک پہنچا دیتا تھا، یبلغ بالآفاق، دنیا کے کناروں تک بات پہنچا دیتا تھا۔ میں نے سوال کیا خود ابا جی سے، یبلغ بالآفاق کیا ہوتا ہے؟ آدمی کہاں تک بات پہنچائے گا؟ دنیا کے کناروں تک، آفاق کائنات کے کنارے، دنیا کے کناروں تک بات کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ میرا سوال تھا۔ انہوں نے اپنے لہجے میں جواب دیا، پنجابی میں، پتر سمجھ میں نہیں آئی وہ ہوئے گا۔ یہ یبلغ بالآفاق جو بخاری شریف پڑھتے ہوئے سن 69 میں، آج سے 55 سال پہلے میرے لیے سوال کا ذریعہ بن گئے تھے، آج میں خود کرتا ہوں۔ یار موبائل میری جیب میں بھی ہے، صبح 2-3 کلپ بناتا ہوں اور دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں مجھے کتنے دن لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ 2-3 منٹ لگتے ہیں۔ 5 منٹ میں جو بات کرتا ہوں نا، وہ نیروبی بھی پہنچی ہوتی ہے، تاشکند بھی پہنچی ہوتی ہے، نیو یارک بھی پہنچی ہوتی ہے، لندن بھی پہنچی ہوتی ہے، ٹوکیو بھی پہنچی ہوتی ہے۔ 50 سال پہلے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، میں نے سوال کر دیا تھا، آج میں خود کرتا ہوں۔ نہیں، میرے بچے کرتے ہیں، آپ کے بچے نہیں کرتے۔ بچوں کا کام زیادہ ہے، یہ بچے کام بچے زیادہ کرتے ہیں، زیادہ ہم سے زیادہ ماہر ہیں، ہمارے بچے اس کام میں ہم سے زیادہ ماہر ہیں۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں نہ آنا انکار کی دلیل نہیں ہے، کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس بنیاد پر انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آ جائے گی سمجھ جا، تمہیں نہیں آئے گی اس کو آ جائے گی، آج نہیں کل آ جائے گی۔ اس تناظر میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو سب سے آخری روایت میں چھیڑا ہے۔ مسئلہ کیا بیان کیا؟ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ موقف امام بخاری کا کیا ہے؟ ان اعمال بنی آدم وقولهم، بنی آدم کے اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے۔ دلیلیں 2 دی ہیں، یہ قرآن پاک سے، نضع الموازین القسط، اللہ پاک کہتے ہیں میں تولوں گا۔ کون تولے گا؟ ہم میزان قائم کریں گے انصاف کے لیے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، ایک نوجوان نے معراج کے بارے میں پوچھا مجھ سے، اور صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا؟ میں نے کہا ہوا تھا، جسمانی طور پہ جاگتے ہوئے گئے تھے۔ کہاں تک گئے تھے؟ میں آخری چیک پوسٹ تھا، سدرۃ المنتہا کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ آخری چیک پوسٹ، کائنات کی آخری چیک پوسٹ سدرۃ المنتہا۔
گئے تھے. کیسے گئے؟ آج کا سب سے آسان واہ کیسے گئے تھے. آج کل یہی سوال ہوتا ہے. میں نے کہا یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ میں گیا تھا؟ کہاں کہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور فرما رہے ہیں میں گیا تھا یا اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا تھا؟ اب پوچھو اللہ سے پوچھو کیسے لے گئے؟ یہ سوال حضور سے بنتا ہے کہ اللہ سے بنتا ہے؟ میں لے گیا تھا یار. حدیث میں بھی حضور یہ نہیں کہتے میں گیا تھا. آپ نے معراج کی روایت پڑھی ہے اسری ابی، یہ نہیں کہا میں گیا تھا، مجھے لے جانے والے لے گئے تھے. اور لے جانے والا کون تھا؟ اللہ. اللہ سے پوچھو کیسے لے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی دلیل بھی اللہ کہتے میں لے گیا تھا. اب تمہیں کیا اشکال ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے یہاں بھی نضع الموازین القسط، کون کہہ رہا ہے کہ میں میزان قائم کروں گا؟ کرو سوال کیسے کرو گے؟ اگر میں کروں گا یار ترازو قائم کروں گا، اعمال بھی تلیں گے اقوال بھی تلیں گے. ایک دلیل قرآن پاک سے دی اور دوسری دلیل حدیث میں آپ نے حدیث سنی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کلمے ہیں، تو منہ سے نکلنے والی جملے ہیں، باتیں ہیں، کلمہ اللہ پاک کو بڑے پیارے ہیں. حبیبتان الی الرحمن اللہ پاک کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان زبان پر ہلکے پھلکے، یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے، ادا کرنا بھی مشکل نہیں. ثقیلتان فی المیزان یہ ہوگی باتیں ترازو پہ تلے گی اور بوجھل ہوگی. یہ ہیں کیا؟ اقوال ترازو پہ تلے گی اور بڑے وزنی ثابت ہوں گی. جملے تو ہم سارے پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کہتا ہے میں تولوں گا، حضور فرماتے ہیں یہ جملے تلے گے. اب کسی کو اشکال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دائرے میں بات نہیں کی، اپنے دائرے میں بات کی ہے. میں ایک بات کہہ کے بات چاہوں گا. آپ نے بخاری شریف پڑھی ہے شروع سے لے کر آخر. امام بخاری کا دائرہ استدلال ذہن میں ایک دفعہ پھر تازہ کر رہے ہیں. امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں، ایک موقف قائم کرتے ہیں، اس کی تائید میں دلائل دیتے ہیں. دلیل پہلی کہاں سے لاتے ہیں؟ پہلی دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن. دوسری دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ حدیث سے. تیسری دلیل بھی لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں؟ حدیث پہ بس کر دیتے ہیں. آثار صحابہ اور تابعین بھی بطور دلیل کے پیش. آثار صحابہ ہی صرف نہیں، تابعین بھی. قرآن پاک یہ بھی ہماری دلیل ہے، حدیث و سنت یہ بھی ہماری دلیل ہے، آثار صحابہ اور تابعین بھی ہماری کیا ہے؟ دلیل ہے. پوری بخاری شریف میں آپ کو یہ تین باتیں نظر آئیں گی. امام بخاری کسی بھی مسئلے کی وضاحت میں، کسی مسئلے کے ثبوت میں دلیل کہاں سے لاتے ہیں؟ قرآن پاک سے. اس کے بعد کہاں سے لاتے ہیں؟ حدیث سے. اس کے بعد کہاں سے لاتے ہیں؟ آثار صحابہ. یہاں بھی یہی کیا ہے، مسئلہ بیان کیا. بنی آدم کے اقوال اور اعمال کو لیں گے. ایک دلیل قرآن پاک سے لائے نضع الموازین القسط. دوسری دلیل لائے ثقیلتان فی المیزان. یہ کہاں سے لائے؟ حدیث سے. ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت پڑ گئی تھی.
ایک تابعی کے دروازے پہ مجاہد صاحب یہ کہتے ہیں، لفظ کیا تھا؟ قسطاس. اس کی تشریح کس سے لی ہے؟ مجاہد صاحب کون؟ تابعی. یہ میں آپ سے آخری بات بطور نصیحت کیا کرنے لگا ہوں. اگر یہ اہل سنت کا دائرہ استدلال ہے، قرآن پاک، سنت و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین، یہ اہل سنت کا دائرہ استدلال ہے. آج بڑے تشریحات کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، سوالات کا دور ہے. اگر آپ اپنے دائرہ استدلال پہ پکے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. اپنی جڑ کو مضبوط کریں. ہماری جڑ وہی ہے. امام بخاری سب سے بہترین نمائندہ ہے اہل سنت کے طرز استدلال کا. ابتدا میں کیا کیا تھا؟ انا اوحینا الیک سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی وضاحت حدیث سے اور آثار صحابہ سے، اور آخر میں بھی یہیں تک. اب تک اسلوب یہی ہے. آج اپنی نئی نسل کو، ان کے ایمان کو بچانے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے یہ سوال، یہ بات ذہن میں پختہ کرنا ضروری ہے کہ قرآن بھی ہماری دلیل ہے، حدیث و سنت بھی ہماری کیا ہے؟ دلیل ہے، اور آثار صحابہ اور تابعین بھی ہماری کیا ہے؟ دلیل ہے. اللہ پاک آپ کو علم مبارک کرے اور علم میں مسلسل اضافے اور ترقی کی توفیق عطا فرمائے. آخر بات عرض کروں گا. دیکھیے، آپ نے علم حاصل کیا ہے، اللہ پاک آپ کو مبارک کرے. حاصل تو کر لیا، باقی کیسے رہے گا؟ حاصل تو کر لیا آپ نے، جو بھی جتنا بھی حاصل کیا، باقی کیسے رہے گا؟ اگر پڑھنے پڑھانے سے تعلق رہے گا تو علم باقی رہے گا، ورنہ غائب ہے، ڈیلیٹ ہو جائے گی. میں سادہ سی مثال دیتا ہوں. گاڑی چلتی رہے تو گاڑی ہے، اور سال کھڑی رہے تو گاڑی ہے. کوئی بھی گاڑی ہے، اگر وہ حرکت کر رہی ہے تو کیا ہے؟ گاڑی ہے. اور ایک سال ایک گاڑی کھڑی رہے ایک جگہ، کیا ہے؟ ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے، میں گجرانوالے کا ہوں، پہلوانوں کا علاقہ ہے. پہلوان بننے کے لیے سال ڈیڑھ سال کی ریاضت کافی ہے. لڑ بیٹھ کے اکھاڑا، تیر شیر لگانا، کشتی وشتی کرنا، 1.5-2 سال کی ریاضت میں انسان پہلوان بن جاتا ہے. 5-6 کشتیاں جیتنے سے رستم بھی بن جاتا ہے. لیکن پہلوان رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اکھاڑے سے تعلق ہوگا تو پہلوان رہے گا. اکھاڑا چھوڑ دے گا، ملک کا صدر بن سکتا ہے، پہلوان نہیں رہے گا. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے لیے اکھاڑے سے تعلق رہا. ہمارا اکھاڑا کون سا ہے بھائی؟ ہمارا اکھاڑا کون سا ہے؟ مدرسہ، درس و تدریس. میں یہ نہیں کہتا آپ کارو سب کچھ کریں، لیکن درس و تدریس سے، پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور رکھے، آپ کا علم تازہ رہے گا. اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے، علم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم کی خدمت کو واقع نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی آلہ و صحبہ وبارک. تو یہ جو آپ کے استاد محترم نے آپ کو بتائی ہے.